بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نوراللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فواد چودھری آرمی چیف سے درخواستیں کر رہے ہیں تو عمران خان آرمی چیف سے مایوس ہو کر طالبان کا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ پرویز الہی کی قسمت کا فیصلہ عدالت کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ کسی حد تک آج عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی اور جے آئی ٹی والا جھوٹ بھی پکڑا گیا۔ پی ٹی آئی کے جھوٹ اتنی تیزی سے اتنی جلدی پکڑے جاتے ہیں، جے آئی ٹی والا بھی پکڑا گیا ہے اور بیرسٹر سیف اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ اور 2 ماہ بعد بلکہ مارچ کے اینڈ میں جب رمضان شروع ہوگا تو کوکنگ آئل آپ کو کس ریٹ پر ملے گا، یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ فواد چودھری صاحب نے کل بیان دیا ہے، بلکہ براہ راست ہی آرمی چیف سے درخواستوں پر آ گئے ہیں کہ حضور ذرا تھوڑی سی وہ کر لیں، غیر جانبداری کو یقینی بنا لیں اور ترلے محبتیں شو کرنے والے سٹائل کہ ہمارا اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن صرف کیا ہے کہ ادارے جو ہیں اپنی اس کو بنا لیں، غیر جانبداری کو یقینی بنا لیں۔ پھر اپنی ایک ایم پی اے کے حوالے سے، مومنہ وحید کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ 5 کروڑ روپے کی انہیں آفر ملی ہے۔ اچھا جی، 5 کروڑ روپے ان کا بتا رہے ہیں اور نامعلوم نمبروں سے لوگوں کو فون آ رہے ہیں۔ اچھا، اتنے سارے فون جب آ رہے ہیں تو صرف ایک بندے کو آفر ملی ہے؟ فواد چودھری صاحب لوگ آپ کو بتا نہیں رہے، اور یہ آفر نہیں ہے، ان کی اپنی ڈیمانڈز ہیں لوگوں کی، اور یہ ڈیمانڈز کافی زیادہ ہیں۔ یہ 5 کروڑ جو آپ بتا رہے ہیں اس سے کافی زیادہ ڈیمانڈز ہیں آپ کے ایم پی ایز کی، جس کی مجھے تو لگتا ہے کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ڈیلیں کر لی ہوئی ہیں۔ یہ جس دن کہیں بھی کاؤنٹنگ کی ضرورت پڑی، کہیں ووٹنگ کی ضرورت پڑی، جب آپ اس میں اسمبلی کے فلور پر آئیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اسمبلی کے فلور، پنجاب اسمبلی کا مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کل کیا کچھ ہوا۔ وہاں پہ ہنگامہ آرائی، جوتے پھینکے گئے باہر گاڑی پر رانا ثناءاللہ کی، اندر بھی ایک مسئلہ بنا رہا۔ پہلے رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ کو اسمبلی میں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، وہ بڑی مشکل سے گئے، تو وہاں تو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، لیکن اس کا اب اصل فیصلہ جو ہے آج عدالت میں ہوگا۔ آج عدالت میں کارروائی ہے اس کی، پرویز الہی صاحب والے کیس کی، کہ انہیں جو ہے ڈی نوٹیفائی کیا تھا گورنر نے، تو آج تک کے لیے ریلیف ملا تھا انہیں۔ آج کارروائی ہوگی، لیکن اس میں سب سے اہم ایشو آ جائے گا اعتماد کا ووٹ۔ اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری اپوزیشن اور عمران خان، مطلب عمران خان پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں کہ اس کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے۔ مطلب کیا خوبصورت سین بنا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ اب وہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے اور پھر پہلے میرے کہنے پر اعتماد کا ووٹ لے اور پھر میرے کہنے پر اسمبلی توڑ دے، جبکہ حالات یہ ہیں کہ اعتماد کا ووٹ کے لیے وہ اپنی پارٹی کے سینئر رہنماؤں پر آ گئے ہیں۔ اب ڈائریکٹ انہیں پتہ چل گیا کہ پرویز الہی میری بات نہیں سنتے، تو انہوں نے اب اپنے پارٹی کے لیڈرز کو، ایم پی ایز کو، سب کو کہہ رہے ہیں کہ یار کسی طرح اس کو فورس کریں، اس کو منائیں، کنونس کریں، پرویز الہی کو کنونس کریں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے لے۔ او بھائی کہاں سے لے لے؟ آپ کے پاس 140 کے قریب لوگ رہ گئے ہیں، 186 لوگ چاہیے وہاں پر آپ کو شو کرنے پڑیں گے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، آپ کو بندے نہیں ہیں۔ لیکن خان صاحب پتہ نہیں کس ذہنی کیفیت کے ساتھ کس دنیا میں رہتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ نہیں جی ہم اعتماد کا ووٹ لینا ہے، ہم نے صرف بغیر سوچے سمجھے کہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح سے لوگ پورے ہوں گے، سر وہ چونکہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ تو پرویز الہی صاحب کیوں اسمبلی توڑیں گے؟ وہ بیوقوف ہیں کوئی؟ وہ آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ اسمبلی برقرار رہے، ان کی کیبنٹ چلتی رہے اور وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر انجوائے کریں۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، کچھ ذرائع سے آیا کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ اچھا مارچ تک تو شاید پھر ہم کچھ سوچ لیں، اس کا مطلب ابھی 2 ماہ تو ان کا جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، اور اگر یہ 2 ماہ گزر گئے تو پھر آگے بھی چلیں گے۔ لیکن عدالت میں کیا ہوگا؟ عدالت میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے، 2-3 مرتبہ میں آپ سے کر چکا ہوں۔ 2-3 آپشنز ہیں۔ اے تو یہ ہے کہ عدالت سیدھی طرح سے کہے کہ جی اوکے ٹھیک ہے آپ اعتماد کا ووٹ لیں، گورنر نے کہا ہے تو اعتماد کا ووٹ لیں۔ ہاں، اس میں کوئی ٹائم دیا جا سکتا ہے، جیسے اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 10 دن کا وقت ہونا چاہیے، تو خیر بیچ میں اتنا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن چند دن کا، 2 دن 4 دن، کچھ بھی ٹائم اتنا دے سکتی ہے عدالت کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ عدالت سے وہ جو ہے اسمبلی سے ووٹ لے لیں۔ دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے کوئی اگلی ڈیٹ ڈل جائے کارروائی کے لیے، کہ اچھا فریقین کو نوٹس کیے جائیں، وہ آئیں گے، وہ اپنا موقف دیں گے، گورنر کے وکیل آ جائیں، حکومت کے وکیل آ جائیں، اپوزیشن پارٹی جو ہے پی ٹی آئی اگر پارٹی نون لیگ اگر پارٹی بننا چاہتی ہے یا پی ڈی ایم، تو وہ آ جائیں، اس طرح سے ذرا ان کو سن لیا جائے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ عدالت ڈائریکٹ ریلیف دے دے۔ عدالت جنگل کا بادشاہ، شیر انڈے دے، بچے دے، جو مرضی کرے، تو عدالت جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ، عدالت کو کون پوچھ سکتا ہے؟ عدالت کوئی بھی حکم دے دے تو اس کے مطابق سب کو ماننا پڑے گا۔ اور آخری آپشن یہ ہے کہ اگر میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اگر
پرویز الہی کے وکیل اور گورنر کے وکیل دونوں آپس میں ایگری کر جائیں کہ ٹھیک ہے جی بس اس کو پینڈنگ کر دیں، ہم خود ہی دیکھ لیں گے، تب بھی معاملہ ختم، پھر بھی کوئی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری آپشنز ہیں جو آج سے عدالت میں شروع ہو جائیں گی، اور اب اس میں کچھ دن لگیں گے کہاں تک بات جاتی ہے. نون لیگ کے لوگ بہرحال بڑے اتاولے ہوئے ہیں، مطلب ان کو بڑی زور سے آئی ہوئی ہے چیف منسٹرشپ نا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بس فوری چیف منسٹر بننا ہے، لیکن دوسری طرف آپ خود سوچیں کہ حمزہ شہباز پاکستان میں نہیں ہے، اور ان کے قریبی ذرائع جو کہہ رہے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کب آ جائیں گے تو وہ کہتے ہیں ہاں اسی مہینے میں آ جائیں گے، یعنی ابھی فوری والا کوئی سین نہیں ہے. اچھا وہ کر کیا رہے ہیں اور کیوں واپس نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں ابھی تک نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ پرویز الہی کو رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں. تو دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب آپ اس میں اونٹ جس کو مرضی سمجھ لیں. بہرحال عمران خان صاحب کی خواہشیں اپنی جگہ، ان کی جو مایوسیاں ہیں وہ فوج سے تو وہ مایوس ہو گئے ہوئے ہیں، انہیں تو اب کوئی امید نہیں رہی. ان کے وہ انصار عباسی صاحب نے بھی رپورٹ دیا کہ ان کے سارے رابطے ختم ہو گئے، سب فون بند ہو گئے، نہ صرف عمران خان کے بلکہ ان کی پارٹی کے تمام لوگوں میں سے کسی کی کوئی بات نہیں سنی جا رہی. اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہیں، ہم نے آپ کی بات نہیں سننی، آپ جائیں اپنا کام کریں، خود ہی کریں، سیاسی جنگ ہے لڑیں جیسے مرضی کریں، ہمیں تنگ نہ کریں، ہمیں بیچ میں انوالو نہ کریں. تو وہ تو بات نہیں سن رہے. تو خان صاحب نے اپنی سروائیول کے لیے، اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے کیا کریں بیچارے؟ اب تو وہ اب طالبان کا کارڈ کھیل رہے ہیں. اب انہوں نے بڑا کھل کے جو ہے طالبان کی حمایت شروع کر دیا ایک مرتبہ پھر. وہ خیر پہلے بھی کرتے رہے ہیں، تو اب انہوں نے پھر شروع کر دیا. اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان تو بڑے اچھے ہیں. اس میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا 40,000 لوگ آنے تھے، اس میں 5 سے 10,000 جو ہیں وہ فائٹرز بھی تھے. پہلے جب انگلش میں ورڈز استعمال ہوتے تھے تو ملیٹنٹ لفظ استعمال ہو رہا تھا. اب وہ انہیں کہہ رہے ہیں 5 سے 10,000 فائٹرز بھی ہیں. اچھا جی فائٹر ہیں تو انہیں کس لیے لانا چاہتے ہیں اور کس کنڈیشن پہ لانا چاہتے تھے یہ نہیں بتا رہے. اچھا جی میرے دور میں تو بہت اچھے تعلقات تھے، ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے. تو اب کیا ہو گیا جی؟ اب اس ملک کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ وہی پاکستان، مطلب عمران خان اگر پرائم منسٹر ہے تب پاکستان کے لیے بات ہوگی. صرف پاکستان کے جو لوگ ہیں 22 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے ہر انسان کی زندگی ایکولی اہم ہے، سب کے لیے برابر ہے. اچھا تو ان کی زندگیوں کی اہمیت تب ہوگی جب عمران خان وزیر اعظم ہوں گے. اور کیا ان کے تعلقات اچھے تھے؟ عمران خان صاحب کے کے پی حکومت، جب عمران خان صاحب یہ بھی حکومت میں تھے، اور تو ان کے سب لوگ وہاں پہ بھتا دے رہے تھے. پی ٹی آئی کی کے پی حکومت، وزیر اعلیٰ اور بڑے بڑے وزیر جو ہیں ان کے وہاں پہ وہ بھتا دے رہے تھے. یہ سٹوریاں چلی ہیں سلیم صافی صاحب کے حوالے سے. اچھا کوئی مطلب کس چیز کے تعلقات تھے آپ کے؟ ان کا ایک پی ٹی آئی کا ایم پی اے مرڈر ہو گیا، ان کی پارٹی میں سے پی ٹی آئی سے کوئی بندہ اس کے گھر اس کے افسوس کے لیے نہیں گیا، اس کی مذمت نہیں کی کسی نے. یہ اچھے تعلقات ہیں. خان صاحب صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے آپ لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو ان چیزوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے. مطلب کس حد تک آپ جائیں گے؟ کیا کر لیں گے؟ اس طرح سے حکومت نہیں ملنی. آپ کو پہلے بھی جو حکومت ہے جس طرح سے دلائی گئی تھی، جس طرح سے کندھوں پہ بٹھا کے، آپ کی نیپیاں بدل کے، آپ کی انگلی پکڑ کے چلا کے کی گئی تھی، اب اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو حکومت نہیں ملنی ہے. تو اب آپ الٹی سیدھی چھلانگیں لگاتے رہیں، جو مرضی کر لیں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا. اب اور جب مجھ پہ حملہ ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا یار. اس میں جھوٹی رپورٹیں ایشو کی گئی ہیں کہ جے آئی ٹی نے یہ رپورٹ دے دی ہے، جے آئی ٹی نے فلاں رپورٹ دے دی ہے. جے آئی ٹی نے بھی کھل کے سامنے آ گیا ان کا جی ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، نہ ہماری کوئی رپورٹ ہے، یہ تو وہ اینٹی کرپشن والے کسی بندے سے آپ نے رپورٹ بنوا لی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کا حال ہے. مطلب ان کی پارٹی کے جھوٹ اس طرح سے پکڑے جاتے ہیں کہ آپ اینٹی کرپشن کے بندے سے رپورٹ بنا کے اس کو جے آئی ٹی کی رپورٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. جے آئی ٹی کے جو ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ہماری تو کوئی وہ نہیں ہے، اس سے رابطہ نہیں ہے، مطلب ہم نے کوئی رپورٹ نہیں بنائی ابھی. تو اس چکر میں وہ لگے ہوئے ہیں. تو وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں ہے اور آپ اپنا شور مچاتے رہیں. جیسے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی عادت ہے خان صاحب کو، اسی طرح کرتے رہیں. ابھی بہت سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ ڈونرز کانفرنس کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے. سعودیہ کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس پر ابھی بات نہیں شروع ہوئی ہے، لیکن ڈونرز کانفرنس میں جو جنیوا میں تھی، ڈونرز کانفرنس سے پھر وہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو کانفرنس میں تبدیل ہو گئی. اصل مسئلہ تو اسی کو بنا کر ہم نے کرنا ہے. بلاول بھٹو نے جو ساری ایفرٹس کی کہ وہاں سے لوگوں کو لا کر یہاں کے ایمبیسیڈرز کو وزٹ کرانا اور سارا دکھایا گیا، اور ہماری حکومت نے جا کے جو رونا دھونا ڈالا ہے، مجبوری ہے، غریب ملک ہے، پیسے ہیں نہیں، انٹرنیشنل ایڈ کے بغیر وہ ریسٹوریشن کا کام، بحالی کا کام، ان کی امداد کا کام نہیں ہو سکتا اس بڑے لیول پہ.
تو اب ضروری امر یہ ہے کہ جب اتنے سارے پلیجز ہو گئے ہیں، اتنے پیسوں کی امیدیں بن گئی ہیں، تو حکومت کو اس کی شفافیت کو یقینی بنانا چاہیے. اور وہ بہت سارے لوگ ملینز میں ہیں جو بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے گھروں کا، کھانے پینے کا، ادویات کا، یہ ساری چیزوں کا بندوبست حکومت کو فوری طور پہ کرنا چاہیے. یہ پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا اچھی خبر سعودی عرب کے حوالے سے تھی. آرمی چیف وہاں گئے ہوئے ہیں اور MBS نے بڑا پروٹوکول دیا انہیں، خاص طور پہ وہ جو اپنے خیمے میں بٹھا کے تصویریں ایشو کی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں. اچھا وہ کیا ہے اس کی ہم اس پہ نہیں جاتے، سیاسی محرکات پر اور ساری چیزوں پہ. مطلب ویسے بھی جو ہے نا، جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ چوزرز نہیں ہوتے. اس بات پہ شور تو بڑا مچتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے. تو اگر آرمی چیف کے جانے سے بھی مل گیا تو بڑی بات ہے پاکستان کو. وہ کچھ 6 ارب ڈالر کی خبریں سنتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں سرمایہ کاری اور وہ سارا جو لون اور باقی چیزوں میں ملا کے وہ کوئی 15 ارب ڈالر تک لے جانے کا پلان ہے. تو اگر کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں تو چلیں ہماری بھی اکانومی کو تھوڑا سا سہارا مل جائے گا، کوئی ریلیف مل جائے گا، کچھ چیزیں تھوڑی سی بہتر ہونی شروع ہو جائیں، کیونکہ حکومت کا یہی کام ہے. لیکن حکومت کچھ چیزوں پہ جہاں پہ ناکام ہے اس کو فوری طور پہ دیکھنا چاہیے. آٹے کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، آٹے کی قیمت تھوڑی سی نیچے آئی ہے جب یہ باہر سے بھی گندم آ گئی. اگرچہ اپنے ملک میں آٹے کی اور گندم کی کمی نہیں تھی، صرف ذخیرہ اندوزی تھی، مینیج کرنا تھا، اور صوبائی حکومتیں اس میں ناکام رہی ہیں. خیر اس کا سلوشن جو بھی نکالا ہے کہ آٹا اور آ گیا، گندم اور آ گیا، تو اس کی وجہ سے پرائس تھوڑی سی نیچے آ گئی ہے. کوکنگ آئل کا بڑا مسئلہ ہے، وہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس میں ایک ایشو ہے سویا بین کے، جو وہ آئے ہوئے ہیں، جہاز آئے ہوئے ہیں، پورٹ پر کھڑے ہیں، ہم انہیں ریلیز نہیں کر رہے. اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے تو ان کے بارے میں بیان دے دیا کہ وہ فیڈ ہی نہیں کھانی چاہیے اور پھر وہ چکن نہیں کھانا چاہیے، مضر صحت ہیں. ایشوز ہیں، نو ڈاؤٹ ہیں چیزوں پہ، لیکن کیا آلٹرنیٹس ہیں اور اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی دیکھنا حکومت کا ہی کام ہے. ابھی فی الحال یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو شارٹیج ہو رہی ہے سویا بین کی، اس کی وجہ سے کوکنگ آئل کی قیمت بڑھ رہی ہے. کل کے دن میں بھی کچھ 6 روپے پر لیٹر قیمت بڑھی ہے کوکنگ آئل کی، گھی اور کوکنگ آئل دونوں کی. اور رمضان تک اگر تقریباً ایسی حالات چلتے رہے، کچھ اور عرصہ چلے، تو رمضان میں جو کوکنگ آئل ہے وہ ہمیں 800 روپے لیٹر میں ملے گا، کم از کم 800 پلس میں چلا جائے گا. تو حکومت کو سوچنا چاہیے، لوگوں کی بیسک ضرورتیں ہیں، کھانا پینا پکانا، یہ کوکنگ آئٹمز جو ہیں، گھی، چینی، آٹا، بیسک چیزیں ہیں، تو ان کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر جا رہی ہیں. یہ 800 روپے پلس میں 800 روپے کے قریب بڑا مشکل ہوگا عام آدمی کے لیے برداشت کرنا، کیونکہ انکم تو بڑھ نہیں رہی، ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. جو انکم ان سرٹن کیسز ریڈیوس ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے، اور جہاں اتنی بھی ہے تو وہ انفلیشن کی وجہ سے اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے. تو لوگوں کے بارے میں سوچیں، چیزوں کی قیمتیں کم ہوں، کھانے پینے کی چیزوں کی، یوٹیلیٹی بلز کی آسمان کی طرف جا رہے ہیں. اور IMF نے آگے مزید یہی شرطیں لگانی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب، وزیر خزانہ صاحب اور باقی سب لوگ، ہاں اس میں سویابین کے حوالے سے جو آ رہا ہے وہ مینوفیکچررز جو ہیں ان میں سے کچھ کا خیال یہ ہے کہ مبینہ طور پر یہ پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے، کہ ایک وفاقی وزیر کو اگر پیسے لگا دیے جائیں، انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس طرح سے شو کیا ہے کہ اگر انہیں پیسے کھلائے جائیں تو یہ شاید یہ معاملہ حل ہو جائے. تو وزیر اعظم صاحب کو ضرورت ہے دیکھنے کی اس معاملے میں کہ فوری طور پہ ایکشن لیں اور یہ مسائل حل ہوں، تاکہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں، مشکل میں نہ ڈلیں. شکریہ.